خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح۔ صلصال کہتے ہیں خشک مٹی کا بجنا۔ کوئی بھی چیز جب خشک ہو جاتی ہے تو اس میں آواز آتی ہے۔ من صلصال کالفخار، یہ 7واں اور آخری مرحلہ ہے جس سے انسان گزرا۔ ان 7 مراحل کی ترتیب قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تراب، بمعنی خشک مٹی، جس کا ذکر سورۃ المؤمن آیت نمبر 67 میں آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ الارض، بمعنی عام مٹی یا زمین، جس کا ذکر سورہ نوح آیت نمبر 17 میں آتا ہے۔ تیسرا مرحلہ طین، بمعنی گیلی مٹی یا گاڑا، اس کا ذکر سورہ انعام آیت نمبر 2 میں آتا ہے۔ چوتھا مرحلہ طین اللازب، لیس دار، چپکدار مٹی، چپکنے والی مٹی، اس کا ذکر سورہ الصافات آیت نمبر 11 میں آتا ہے۔ پانچواں مرحلہ حمأ مسنون، بمعنی بدبودار کیچڑ، اس کا ذکر سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں آتا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا مرحلہ صلصال، بمعنی حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، جس کا ذکر سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں آتا ہے۔ اور 7واں مرحلہ جس کا ذکر سورۃ الرحمن میں یہاں اس آیت میں موجود ہے، من صلصال کالفخار۔ انسان کو اتنے اہتمام سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، ایک کے بعد ایک سٹیپ سے اس کو گزارا ہے۔ وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جن کو۔ الجان سے مراد ابو الجن ابلیس ہے۔ من مارجن، شعلے والی سے، من نارن، آگ سے۔ مارج کہتے ہیں شعلے کی لپٹ، چھوڑا ہوا ہونا۔ مارج میں چھوڑنے کا معنی بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو الجن کو یعنی ابلیس کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا، اور یہ انسان سے پہلے بنائے گئے۔ اسی لیے ابلیس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، اور یہ دھوئیں والی آگ کمزور ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے لطیف سے لطیف کر کے بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مٹی کو بھی کئی مراحل سے گزار کر اسے لطیف سے لطیف بنا کر اس سے انسان بنایا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما، اپنے رب کی تم دونوں، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ رب المشرقین، رب ہے 2 مشرقوں کا، ورب المغربین، اور رب ہے 2 مغربوں کا۔ یہاں مشرقین اور مغربین کی بات آ رہی ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ہر مشرق دوسری جگہ کا مغرب ہے، اور ہر مغرب دوسری جگہ کا مشرق ہے، اور سردیوں اور گرمیوں کا مغرب مشرق فرق ہے۔ روز کا سورج غروب ہونے اور سورج کے طلوع ہونے کا زاویہ فرق ہے، روز کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کیا ہو تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے اینگل پر غروب ہوتا ہے، اور بالکل اس طرح سے یہ چینجز آتی ہیں کہ ابتدا جہاں سے سورج کی ہوتی ہے، جس اینگل سے مشرق کے ابتدا کرتا ہے، چلتے 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 آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ریٹرن ہوتا ہے، دوبارہ سے اسی جگہ پہ ریٹرن ہوتا ہے۔
یعنی مشرق ہی میں رہتا ہے لیکن وہ مومنٹ اس کی ڈیلی بیسس پر چینج ہے. آپ اس کا ذکر سورۃ المعارج میں پڑھیں گے آیت نمبر 40 میں، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، پس قسم ہے رب کی جو مشرقوں اور مغربوں کا ہے. اسی طرح سے آپ سورہ مزمل میں پڑھتے ہیں رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق کا اور مغرب کا. اور یہاں پر آ رہا ہے رب المشرقین اور رب المغربین، رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. اس صورت میں آپ دیکھیں تو مستقل تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، زیادہ تر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. عربوں میں عام طور پر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا ہے. انہی مغربوں اور مشرقوں کے پیچھے بڑا حیرت انگیز اور پیچیدہ نظام اللہ نے قائم کر رکھا ہے، جس کی بنا پر اتنی تبدیلیاں آپ کائنات میں دیکھتے ہیں. موسم بدلتے ہیں، رات اور دن کا آنا اور جانا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. مرج البحرین، اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، یلتقیان کہ دونوں باہم مل جائیں. مرج کا معنی ملانا، چلانا اور جانے دینا. یہ لفظ ابھی ہم نے مارج میں بھی پڑھا، اس میں چھوڑنے کا معنی آتا ہے. مروج کہتے ہیں چراگاہ کو، جہاں جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا کہ دونوں باہم مل جائیں. اللہ نے پہلے سمندر چلائے مختلف سمتوں سے، تو ایک جگہ لا کے اس کو ملا دیا. جیسے ایک طرف سے پانی کی روح چلی آ رہی ہے اور دوسری طرف سے پانی کی روح چلی آ رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیتا ہے. دونوں سمندر مختلف نقطۂ آغاز سے چل کر مل جاتے ہیں. دو مختلف جگہوں سے چلنے والے سمندر ایک جگہ آ کر مل جاتے ہیں. بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، ایک پردہ ہے. برزخ کہتے ہیں آڑ کو، رکاوٹ کو، پردے کو. ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے. لا یبغیان، نہیں وہ تجاوز کرتے. اب یہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے، تجاوز نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ مرج البحرین کر رہا ہوتا ہے تو جو خشکی کے راستے ہیں وہاں یہ پانی نہیں ملتا، وہاں یہ پانی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے. ورنہ پانی کا جہاں دل چاہے ملنے لگے تو اس سے ہوگا کیا؟ خشکی کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، انسان رہے گا کیسے؟ اس زمین کو اگر آپ 3 حصوں میں بانٹ دیں تو 2 حصے پانی ہے. ایسے میں اگر پانی کا جہاں دل چاہے مل جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفت رکھی ہے مرج البحرین یلتقیان، تو خشکی میں رہنا محال ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک اوٹ ہے جو خشکی کی جگہوں پر ان کو ملنے نہیں دیتی. یہ اپنی ملنے کی جگہوں پر ہی ملتے ہیں. یعنی ان کے بھی ٹریکس بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی راستے متعین ہیں. لوگوں کو آپ دیکھیں راستے میں کھڑے ہو کر ملنا ملانا شروع کر دیتے ہیں تو تکلیف دیتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے اگر پانی بھی سب جگہوں پر ملنا شروع کر دے تو تکلیف دے گا. ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان کا، کہ 2 سمندر یعنی 2 مختلف سمندر ایک ہی جگہ سے بہ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپس میں نہیں ملتے. جس کا ذکر آپ نے سورۃ
فرقان میں بھی پڑھا تھا، ایک میٹھا اور ایک کھاری، ایک کالا اور ایک سفید، دو مختلف سمندر ہیں. حیران کن ہے. آپ دنیا میں الحمدللہ اب اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس کمیونیکیشن کے دور میں اس طرح کی ویڈیوز عام دیکھ سکتے ہیں. دو سمندر مل رہے، باقاعدہ لہریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن پھر وہی الگ ہو رہی ہیں. دو سمندر ایک ساتھ بہ رہے لیکن دو الگ الگ رنگوں کے، لیکن ملتے نہیں ہیں. حالانکہ آپ پانی کی ایک بکٹ بھریں اور اس میں ایک دوسرے پانی کی بالٹی ڈال دیں، مکس ہو جائے گا. لیکن اللہ کی شان ہے کہ دو سمندر آپس میں نہیں ملتے. اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے سبق ہے کہ ہمیں مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے آنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں لوگ فرق ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں، سمجھ کا فرق ہے، رنگ روپ کا فرق ہے، رشتوں کا فرق ہے. اسپیشلی اگر آپ شوہر اور بیوی کو دیکھیں تو جنس کا فرق ہے. اور اسی اختلاف کے فرق کو لوگ مینج نہیں کر پاتے، عدل قائم نہیں رکھ پاتے. تو اتنی پیاری یہ آیتیں ہیں، اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہمیں اختلافات کو مینج کرنے آنا چاہیے، نبھانے آنا چاہیے، ڈفرنس آف مینجمنٹ آنا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما، اپنے رب کی تم دونوں، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریف تیرے لیے ہے. یخرجو، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، ان دونوں سے یعنی مختلف طرح کے سمندروں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مونگے. لؤلؤ کہتے ہیں اوئسٹر اور مرجان کہتے ہیں کورل ریفز. لؤلؤ جس کو ویسے تو ہم کیا کہتے ہیں، موتی، لیکن یہ دراصل ایک سمندری جانور ہے. اور یہ سمندری جانور اپنی جان دیتا ہے تو موتی بنتا ہے. کوئی ریت کا ٹکڑا اس میں داخل ہو جاتا ہے جس سے اس جانور کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی اس اریٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص مادہ جو اپنے ہی اندر سے وہ خارج کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے. اور جیسے ہی وہ اپنے آپ کو کور کرتا ہے اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور یہ پورا کور پیس کچھ سال اس پر گزرتے ہیں اور یہ موتی بن جاتا ہے، یہ پرل بن جاتا ہے، اور یہ سمندر کی تہ میں ملتا ہے. یہ سارا پروسیس سمندر کے اندر ہو رہا ہے. آج انسانوں نے بھی فیکٹریز لگا لی ہیں اس طرح کے موتی بنانے کی، لیکن اصل موتی جیسا تو وہ پھر بھی نہیں ہوتا، وہ بیش بہا ہے. اس کی تلاش کے لیے غوطہ خور سمندر کی تہ میں جاتے ہیں. اس کی تلاش انتہائی مشکل امر ہے. سو اس کی تلاش ہو یا اس کا حصول ہو، آسان نہیں. بالکل اسی طرح سے والمرجان، یہ بھی آپ یوں سمجھ لیجئے مونگے یعنی موتی ہی کہہ لیں اس کو بھی، کورل ریفز جس کو کہتے ہیں، پتھروں ہی کی قسم ہے. مرجان یوں کہہ لیجئے پتھر ہی ہے، لیکن بڑا اسپیشل پتھر ہے. یہ نباتات کی طرح بڑھتا ہے، یہ جمادات کی طرح جامد نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے لیکن اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کے بڑے فائدے ہیں. ساحلی مرجان کہہ لیں آپ اس کو، کہ سمندر کی تہ میں بھی ہوتا ہے اور سمندر کے ساحل پر بھی ہوتا ہے. اور یہ ساحلی مرجان بہت سارے ریزنز کی وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں یہ تھی کہ بہت سی مچھلیوں کی اقسام کو حفاظت اور چھت فراہم کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساحلی مرجان مچھلیوں کے لیے کیا ہے، شیلٹر ہے، گھر ہے ان کے. اگر یہ ساحلی مرجان نہ ہو،
یہ کورل ریفس نہ ہوں تو مچھلیاں بے گھر ہو جائیں، ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو، یا اپنے انڈوں کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو. یہ انڈوں کو چھپانے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ شیلف کا کام دیتے ہیں. اور ظاہر ہے انڈے سیو ہوں گے تو یہ مچھلیاں بڑھیں گی، کیونکہ انہی مچھلیوں کو اور انہی جھینگوں کو دنیا کے بہت سارے لوگ اپنی خوراک بناتے ہیں. کہا جاتا ہے تقریباً 3 سے 4 کروڑ لوگوں کی یہ خوراک ہے. بہت خوبصورت پالتو جانور بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن جانور ہے نہیں، یہ بڑا اسپیشل قسم کا پودا ہے. ان کو پکڑنا اور ان کو بیچنا باقاعدہ لوگوں کا بزنس ہے، جس سے وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں. اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، یہ کورلز جو ہیں پانی میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول کو قابو میں رکھتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے یہ پانی کو فریش رکھتے ہیں. اور انہی میں موجود ایک مرجانی جانور پانی میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو چونے کے پتھر کے شیل میں تبدیل کرتا ہے، جس کو مدر آف پرل کہتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے یہ بھی ایک قسم کا موتی ہی بنتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ کہ جو ساحل پر یہ مرجان ہوتے ہیں، جن کو آپ ساحلی مرجان کہتے ہیں، یہ ساحل کنارے کو پانی کے تیز بہاؤ اور موجوں سے بچاتے ہیں. یوں سمجھ لیجیے یہ سپیڈ بریکر ہیں پانی کے، یہ بیریئرز ہیں پانی کے. سمندری کنارے تک پہنچنے سے پہلے ہی موجوں کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کم نہ ہو تو پھر تو وہ پانی بے قابو ہو جائے گا. تو یوں سمجھ لیجیے یہ نیچرل بیریئرز ہیں سمندر کے اندر اللہ نے رکھے ہیں. اس لیے ان کو ساحلی رکاوٹ بھی کہا جاتا ہے. گہرے سمندر اور کنارے کے درمیان باقاعدہ ایک رکاوٹ فراہم کرتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں سمندر میں ہوتی ہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے. ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ موتی کی تلاش اور اس کا حصول آسان نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے انسانوں میں سے بھی موتی جیسے لوگ ملنا آسان نہیں ہے. اپنی جان کھپانی پڑتی ہے اگر آپ واقعی موتی بننا چاہتے ہیں تو. بالکل اس لؤلؤ کی طرح کہ جو اپنی جان دے کر موتی میں بدل جاتا ہے. اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ جب دینے والے بنتے ہیں تو لازمی آپ ایک فائدہ مند انسان بن گئے دنیا والوں کے لیے. قدرت کا کیسا ایک نظام جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا سبق سکھایا کہ دینے والے بنو، یعنی موتی جیسے بنو، اوئسٹر جیسے بنو، مرجان جیسے بنو. اپنی ذات کی نفی نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ تو یہ جو موتی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، پیارے لوگ، اپنی ذات کی نفی کرنا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جنوں اے انسانوں. دونوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیونکہ یہی تو مکلف ہیں مخلوق میں سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اسی کے لیے ہیں جہاز اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر سمندر میں، کل اعلام اونچے پہاڑوں کی طرح. کیسے یہ سمندر میں جہاز چلتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے سمندر کے پہاڑ ہیں. اللہ کے قانون کے مطابق یہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، ورنہ ایک سوئی کو آپ پانی میں ڈالیں اس نے اندر چلے جانا. لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے کس طرح سے چلتے ہیں، بڑا حیران کن ہے. اللہ اتنی موافق ہوا چلاتا ہے سمندر میں کہ یہ کشتیوں کے لیے سپورٹیو ہوتی ہیں، ایسے جیسے سمندر کے پہاڑ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. کیا جواب دیں گے اس کا؟
اتنی تلاوت سنتے ہیں. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان